آپ نے کبھی کتاب نہیں پڑھی. کتاب پڑھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ کے خیال میں ہر چیز ہی جھوٹ ہے. ویسے جناب اسپیکر، ویسے یہ تقریباً 17 لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی ان کی صحیح نمائندگی ہے. یہ 17 لوگ ہی ہونے چاہیے تھے. یہ 17 لوگ ہی ہال میں بیٹھے ہونے چاہیے تھے اور آج یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ کتاب ہے، یہ کبھی پڑھ لیا کریں، اس پہ سموسے رکھ کے نہ کھایا کریں. یہ کتاب پڑھا کریں. پڑھتے بھی نہیں، ایک نالائق کے اوپر سے. پڑھا کریں. میری ایک بات چیلنج ہے آپ کو، اگر آپ میری ایک تقریر کا ایک لفظ ایک نمبر آپ کریں تو میں استعفیٰ دوں گا، نہیں تو پھر آپ استعفیٰ دیں گے. کریں چیلنج قبول. آپ میرا آپ چیلنج قبول کریں، کھڑے ہو کے چیلنج قبول کریں. میری تقریر کا ایک لفظ ایک فیکٹ اگر غلط ہو جناب اسپیکر میں استعفیٰ دوں گا، نہیں تو یہ جو معزز ممبر یہاں سے بولا تھا یہ استعفیٰ دے گا. چیلنج قبول کریں. میں 50,000 سے نون لیگ کے تجربہ کاروں کو الیکشن ہرا کے آیا ہوں الحمدللہ، اور ایک مرد کلندر کے نام پہ ووٹ لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے عمران خان نیازی. ستمبر سن لیں 2021 ٹویٹ کرنے والے بندے کا نام تھا شہباز شریف. پیٹرولیم کی قیمت کتنی بڑی تھی؟ 1 روپیہ 71 پیسے. 1 روپیہ 71 پیسے پہ ٹویٹ کر دی. اور اگر 117 روپے پہ تو کتابیں لکھ دینی چاہیے پھر ہمیں. اور ٹویٹ کیا کی تھی کہ یہ ظالمانہ غیر منصفانہ 1 روپیہ 71 پیسے. ویسے مجھے یاد ہی 2021 میں 1 روپیہ 71 پیسے کا ہونڈا سٹی 70 آتا تھا. آپ نے ایسے ٹویٹ کیا کہ اس سے مہنگائی کا، بے روزگاری کا اور ناانصافی کا سونامی آئے گا. اور 117 روپے پہ تو 20 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آ جانا چاہیے تھا. لیکن ان کے وزراء ٹی وی پہ آ کے ڈیفینڈ کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے معاشرت دان میں نے دیکھے ہیں لیکن ایسے کبھی نہیں دیکھے. کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرنے سے لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں. تو میں کہا پھر 1000 روپے بھی بتا دو، پھر کم ہی مکو ایک باری. پھر لوجک چیک کریں. اور میں قسم سے اگر کبھی ہم نے کبھی اتنی قیمت بڑھائی ہو نا پیٹرول کی، میں تو ٹی وی پروگراموں کا میں تو پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں. اور پھر بھی ٹی وی پروگراموں میں آتے ہیں یہ. وائنڈ اپ کریں. عمران خان اس ملک کا حقیقی وزیر اعظم، اس ملک کا سب سے پاپولر وزیر اعظم، اس ملک کا سب سے ایماندار وزیر اعظم، اس ملک کا سب سے قابل وزیر اعظم جو تھا، جس نے صرف 40 ماہ حکومت کی اور اس کے دور کے اندر اس صدی کی سب سے بڑی وبا کورونا، جس میں دنیا کی تمام معیشتیں سکڑ گئی تھیں، اس نے پاکستان کی ایکسپورٹس 8 ارب ڈالر بڑھا دی. 24 ارب ڈالر سے 32 ارب ڈالر کر دیے. اور یہ تجربہ کار یہ 40-50 سال سے جو حکومتیں کر رہے ہیں، انہوں نے پچھلے 4 سال کے اندر ایکسپورٹس 2 ارب ڈالر کم کر دی ہیں. ناظرین جو یہاں پہ پی ٹی آئی کے ایم این اے رانا عاطف ناظرین انہوں نے یہاں پہ اسمبلی میں اسپیچ کی ہے. اور ناظرین انہوں نے یہاں پہ جو نون لیگ ان کو یہاں پہ دھو کے رکھ دیا. ناظرین ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے کبھی کتاب نہیں پڑھی، کبھی کتاب پڑھی ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. ناظرین یہاں پہ ناظرین جو رانا عاطف ہیں پی ٹی آئی کے ایم این اے، ناظرین وہ پہلی دفعہ منظر یہاں پر آئے، مگر جب وہ منظر یہاں پر آئے تو انہوں نے ایسی باتیں کی جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں تھا. ناظرین ان کا یہاں پہ کہنا تھا کہ اگر آپ میری ایک بھی بات کو غلط ثابت کرتے ہو تو میں یہاں پہ استعفیٰ دے دوں گا. وہ ناظرین جو یہاں پہ پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے انہوں نے یہاں پہ تفصیل کے ساتھ کافی باتیں کی ہیں. اور جو ناظرین ان کی باتیں تھیں وہ ایک ایک بات ان کی مکمل ٹھیک تھی. اور ناظرین یہاں پہ جو رانا عاطف ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس جو یہ پاکستان کہنے کی کتاب ہے اس کو کبھی پڑھ بھی لیا کرو. آپ کبھی کتاب پڑھتے نہیں ہو، آپ لوگ پڑھتے نہیں ہو، نکمے ہو، نکھٹو ہو، اس طرح کی ناظرین وہاں پہ باتیں ہوئیں. تو یہاں پہ ناظرین رانا عاطف نے کافی فنی اور کافی سخت قسم کی تقریر کی جس کا ناظرین حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں کہ ناظرین یہ تقریر میں جب انہوں نے کی تو ناظرین واقعی میں ایوان میں جان سی آئی. انہوں نے یہاں پہ ہر بندے کو ہنسنے کے اوپر مجبور کر دیا. اور یہاں پر جو بھی یعنی کہ ان کی باتیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری حکومت کے خلاف تھی. اور ناظرین انہوں نے یہاں پروف کے ساتھ باتیں کی ہیں ساری وہاں پہ. تو ناظرین آپ
آپ کا یہاں پہ پی ٹی آئی ایم این اے رانا عاطف کے بارے میں کیا خیال ہے جو انہوں نے یہاں پہ اسپیچ کی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. شکریہ.